عظیم ہے، سروں کو جھکائے رکھیں گے۔ اے خدا باپ، آج صبح ہم تیرے بزرگ نام کو عزت دیتے ہیں، تیرے بزرگ نام کو جلال دیتے ہیں، تیرے فتح مند نام کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے چل ہمیں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر خداوند کے بزرگ نام کی ورشپ کیجیے گا، زبانوں کو کھول کر خدا کی پاک بارگاہوں میں اس کی شکر گزاری کریں، اس کے حمد، اس کی تعریف، اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ ذبح کیا ہوا مرہ ہی تعریف کے لائق ہے، ذبح کیا ہوا مرہ ہی ہم ستائش اور پرستش کے لائق ہے۔ وہ جو عظیم ہے، وہ جو قدوس ہے، وہ جو پاک ہے، اور اس کے سبب سے ہماری سانسیں چلتی ہیں، وہ جو ہمیں سانسیں بخشتا ہے۔ آج صبح ضرور اپنے لبوں کو کھولیے، ضرور اپنے لبوں سے اس کے نام کو جلال دیں، کیونکہ وہ جلال کا خدا ہے۔ اس کی خشمت، اس کی تعریف، اس کی بندگی کیجیے، کیونکہ ہمارا خدا عظیم ہے، ہمارا خدا بزرگ و برتر خدا ہے۔ Thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, glory, 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 worship Lord, hallelujah. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, hallelujah, glory, 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 worship the Lord, hallelujah. خدا پاک، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج صبح ہم تیرے بزرگ اور کبھی نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور آج صبح تو اپنے کلام مقدس کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو برکت دیں۔ تیرے لوگ تیرے کلام سے آج استفادہ حاصل کریں، تیرے کلام سے آج خدا تیری قوت، تیری برکت کو رسید کرنے والے بن سکیں۔ تیری حمد ہو یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ سو آئیے آج صبح خدا کے زندگی بخش کلام میں سے نکالیے گا، جن کے پاس بائبل مقدس ہے زبور کی کتاب میرے ساتھ کھولیں گے، زبور نمبر 33، Psalm 33، اور اس کی 12ویں آیت خدا کے زندگی بخش کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ زبور کی کتاب زبور نمبر 33 اور اس کی 12ویں آیت کلام پاک میں سے تلاوت کو سنیے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر، تشریف رکھیے گا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یقیناً خداوند کا کلام جو نہ صرف ہماری زندگی، ہماری شفا، ہماری نجات، ہمارے خاندانوں کے تعلق سے بیان کرتا ہے، بلکہ اگر پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بے شمار مذہبی کتب ہیں، بے شمار مذہبی کتابیں موجود ہیں، لیکن اگر کوئی کتاب دنیا میں آنے والے حالاتوں کے بارے میں اور جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، ان تمام کا ذکر اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ بائبل مقدس ہے۔ اور بائبل مقدس صرف انسانوں کے بارے میں، حالات کے بارے میں نہیں، بلکہ وہ ملکوں کے بارے میں بھی بیان کرتی ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ایک خاص مضمون ہے، USA in Bible Prophecy، میرے خیال سے دنیا میں یہ بہت ہی مشہور اور پاپولر نام، اور ہر کوئی چاہے گا کہ مجھے اس کا ویزا مل جائے۔ کیوں جی؟ کوئی آپ سے جو چاہتا ہے کہ مجھے ویزا نہ ملے، ہر بندہ اس کی کوشش میں ہے کہ کاش ہمارے جو پاسپورٹ میں ہے اس کا ویزا لگ جائے۔ کس کا؟ امریکہ کا۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، ایک بائبل مقدس کے بہت بڑے پروفیسی ایکسپرٹ ہوئے ڈاکٹر ڈیوڈ آر ریگن، جن کی کچھ کتاب میرے پاس موجود ہیں، اور ڈاکٹر ڈیوڈ آر ریگن یہ بائبل پروفیسی کے ایکسپرٹ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے خدا کے خادم کی کال آئی، اور اس نے مجھے فون پر کہا کہ ڈاکٹر ڈیوڈ مبارک ہو، مجھے امریکہ مل گیا ہے،
میں نے امریکہ کو تلاش کر لیا ہے۔ تو ڈاکٹر ڈیوڈ ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گئے اور وہ کچھ لمحہ کے بعد کہتے ہیں کہ پاسٹر مجھے لگتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ تو کولمبس نے ایجاد کیا ہے یا اس نے دریافت کیا ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو دریافت کر لیا ہے؟ تو ڈاکٹر ڈیوڈ کے جو دوست تھے وہ اسے کہتے ہیں کہ نہیں، آپ شاید غلط سمجھے ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو امریکہ ہے اس کو میں نے بائبل میں سے دریافت کر لیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بائبل مقدس میں امریکہ کہاں پر ہے۔ تو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، بے شک ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ امریکہ کو جس بندے نے دریافت کیا ہے اس کا نام کولمبس ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا۔ اور یہ شخص جو ہے یہ جہاز رانی کا سفر کرنے کا بڑا شوقین تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ پرتگال سے اسپین شفٹ ہوا، اور وہاں سے پھر اس کے جو بادشاہ تھے ان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور پھر اس نے تقریباً کافی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد یہ سمندر میں سفر کرتا رہا۔ نہ اس کو منزل کا پتہ تھا، نہ یہ کسی سمندر کے رستوں سے واقف تھا، اور یہ شخص جب سفر کرتا کرتا کافی مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب ایک جزیرے پر پہنچا اور وہاں پر اس نے جب بہت سے لوگوں کو دیکھا تو اس کے بعد ہسٹری بتاتی ہے کہ کولمبس نے جو ہے یہ امریکہ کو دریافت کیا، اور آج بھی تاریخ جو ہے وہ کولمبس کو یاد رکھتی ہے کہ کولمبس نے امریکہ کو کس طور سے دریافت کیا ہے۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، بائبل مقدس نہ صرف ہمیں انسانوں کی شفا اور انسانوں کے بارے میں بتاتی ہے، بلکہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو بائبل مقدس کے تمام آنے والے حالاتوں کے بارے میں، اب دنیا کے بے شمار جو اسکالرز ہیں یا امریکہ کے لوگ ہیں وہ ایک بات پر بڑے پریشان ہیں، وہ یہ پریشان ہیں کہ جب بائبل مقدس میں روس کا بھی ذکر ملے گا، روس کا ذکر بھی ہے کلام میں جس کو روش کر کے لکھا گیا ہے، بائبل مقدس میں ایران کا نام بھی لکھا ہے، ایران کے بارے میں بائبل مقدس میں پروفیسی ہے، عراق کے بارے میں، ترکی کے بارے میں بائبل مقدس میں نام درج ہے، انڈیا کے بارے میں، چائنا کے بارے میں بھی بائبل مقدس کا ذکر موجود ہے، شام کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں، ایتھوپیا کے بارے میں، یعنی بائبل مقدس میں بے شمار نام واضح لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن امریکن لوگ یا کچھ بائبل مقدس کے اسکالر یہ پریشان ہیں کہ بھائی امریکہ ایک اتنی سپر پاور ہے تو اس کا نام کیوں بائبل میں درج نہیں کیا گیا، اس کا نام کہاں چلا گیا ہے۔ اس لیے لوگ بہت سارے پریشان ہیں کہ جی ہماری بائبل مقدس کا نام کیوں نہیں لکھا ہوا۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ کیا بائبل مقدس میں امریکہ موجود ہے کہ نہیں۔ کیوں جی ویئر از امریکہ ان بائبل پروفیسی؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہ سپر پاور ہے؟ نہیں پتہ۔ کتنے لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ سکو دلیر ہو وہ ہوتے نہیں تو اسے امریکہ نہیں کہیں گے کہ لالچ ہے۔ آپ کو آج کہا ہے نا ویزا تیار کرو، پاسپورٹ بتا بنائیں گے نا، امریکہ کا ویزا۔ تو بھائی بائبل مقدس میں یاد رکھیے ہم نے زبور کی آیت کیا پڑھی ہے، مبارک ہے تو اے خداوند جب جس قوم کا تو کیا ہو، جس قوم کا تو خدا ہو۔ دوبارہ سے اس ورس کو پڑھیے گا، زبور 33 اور اس کی 12ویں آیت پڑھیے۔ دوبارہ سے اس ورس پر آتے ہیں، زبور 33 اس کی 12ویں آیت دوبارہ سے پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ جی مبارک ہے تو اے خداوند جس کا خدا کیا ہے، خداوند ہے، اور وہ امت جی جس کو اس نے اپنی ہی میراث کے لیے برگزیدہ، اور وہ امت جس کو اس نے اپنی میراث ہونے کے لیے کیا کیا جی،
برگزیدہ کیا ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جس کو خداوند تو نے برکت دی ہے۔ اور آج پوری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ امریکن قوم کو خدا نے بے شمار برکتوں سے نوازا ہوا ہے، بے شمار بلیسنگز، بے شمار برکتیں، قدرتی وسائل، ٹیکنالوجی، علم، نالج، طاقت، پاور، یہ سب کچھ اس کنٹری کے پاس ہے۔ اور میرے خیال سے کوئی بندہ بھی کسی بھی نیشن سے کیوں نہ ہو، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے ہم کہاں جائیں، کہاں جائیں۔ میرے ایسی سوچ، یہ امریکہ تقریباً 100 سال تک یہ برطانیہ کا غلام رہا ہے، اور 100 سال کے بعد ایک شخص جارج واشنگٹن نے اس کو برطانیہ سے آزاد کروایا۔ تو اس کے بعد جارج واشنگٹن جو ہے امریکہ کا پہلا صدر منتخب کیا گیا، اور اب اسی کے نام سے جو امریکہ کا کیپٹل ہے واشنگٹن جو ہے یہ امریکہ کا ابھی کیپٹل بن چکا ہے۔ آئیے اب بائبل مقدس میں سے جانیں امریکہ کہاں پر ہے۔ گو کہ پوری بائبل آپ پڑھیں گے، جن لوگوں نے بائبل پڑھی ہے، کیا آپ کو بائبل میں لفظ امریکہ لکھا ملے گا؟ ہے کہ کہیں پہ لکھا؟ نہیں لکھا ہو تو لوگ حیران ہیں۔ اور امریکہ کا ذکر نہ تو ڈائریکٹ ہے نہ انڈائریکٹ لکھا ہوا ہے۔ اب تلاش یہ کرنا ہے، اب بائبل مقدس کے اندر سے ہم نے بائبل کی ڈیپتھ میں جائیں گے کہ کہاں پر امریکہ کا ذکر ہے، یا امریکہ کو کن لفظوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور بے شمار بائبل کے جو اسکالرز ہیں جن میں پاسٹر بیری اسٹون، مارک ہچکاک، یہ نام جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو وقت ملے آپ یوٹیوب پر جائیں اور آپ ان لیڈرز کو سنیے گا، اور پھر کیوں نہ آپ امریکہ کے بارے میں جانیں گے۔ بیری اسٹون ایک پروفٹ ہے، مارک ہچکاک اور ڈاکٹر ڈیوڈ آر ریڈن، پاسٹر مارک سورل، اسٹیو ایلن، اینی گراہم، پاسٹر جارج کینٹ کوپلینڈ اور ڈاکٹر بل کٹ، جان ہیگی اور پال ویلٹ، یہ ایسے عظیم رہنما ہیں اور پروفیسی ایکسپرٹ ہیں جنہوں نے بائبل مقدس کے اندر سے یہ تلاش کر کے بیان دیا ہے کہ بھائی امریکہ ادھر ہے۔ اور میرے خیال سے آج بھی جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ یہ سننے کے لیے، جاننے کے لیے پریشان ہیں کہ اگر چھوٹے سے ملکوں کا ذکر کر دیا بائبل نے روس کا ذکر کر دیا، چائنا کا ذکر کر دیا، شام کا ذکر کر دیا، ترکی کا ذکر کر دیا، تو بھائی ہم تو سپر پاور ہیں، ہمیں بائبل کیوں بھول گئی ہے؟ کیا بائبل مقدس نے ہمارے بارے میں کچھ نہیں لکھا؟ تو بھائی ان کے بارے میں لکھا ہے۔ آئیے سب سے پہلے نبوت پڑھتے ہیں، نکالیے دانیل نبی کا صحیفہ، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب نکالیے میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے۔ دانیل کی کتاب جن کے پاس بائبل مقدس ہے 7واں باب نکالیے گا، دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب، اور پہلی آیت سے خدا کی خادمہ کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں۔ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اور پہلی آیت سے۔ شاہ بابر بیلتشازر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر کا خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی۔ تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلی، اور سمندر سے 4 بڑے جھیوان اور جو ایک دوسرے کے مخالف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے پر رکھتا تھا۔ اگر غور کیجئے گا دانیل کی نبوت کے اندر ایک بیان دیا گیا، اور کیا بیان ہے؟ میں نے ایک شیر دیکھا، اور شیر کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کے بعد کیسے ہیں؟ سارے بولیے گا کیا لکھا ہوا ہے؟ میں نے ایک کیا دیکھا ہے؟ شیر۔ دوبارہ سے سورس کو پڑھیں کیا لکھا ہے؟ سٹارٹ سے۔ میں نے ایک کیا دیکھا؟ حیوان۔ اس کی شکل کیسے بتائی گئی ہے؟ یہ پڑھیے گا۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا۔ بائبل مقدس میں دانیل نے کہا اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے
سے نکلے پہلا شیر ببر کی مانند تھا۔ اب بائبل مقدس کے کچھ جو اسکالرز ہیں، جو ماہرین ہیں، یاد رکھیے جب کبھی آپ بائبل کو پڑھیں گے تو حیوان کے لیے لفظ زیادہ تر انگلش میں یوز کیا گیا عبرانی، یعنی اس کا مطلب ہے گریٹ نیشن، یونائٹڈ اسٹیٹ، گریٹ نیشن بھی حیوان کو کہا گیا۔ اب اس حیوان کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس کی شکل کیسی ہے؟ شیر۔ پر کیسے ہے؟ کیوں جی کیا لکھا ہے؟ اس کے پر کیسے ہیں؟ عقاب کی مانند ہے۔ سو بائبل مقدس جب یہ بیان کرتی ہے کہ یہ شیر جو ہے یہ اس کے پر عقاب جیسے اور ہے وہ کیا؟ شیر۔ اب بائبل کے لوگ کہتے ہیں شیر سے مراد یہ برطانیہ کو پیش کرتا ہے، کیونکہ ایک برطانیہ کا سائن ہے اور برطانیہ کی مہر میں آپ شیر دیکھیں گے۔ اگر کبھی آپ کو وقت ملے تو جا کے دیکھیے گا، برطانیہ کے بے شمار شہروں میں جگہ جگہ بڑے بڑے شیر دکھائے گئے ہیں، اور برطانیہ کے لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم یہودا کے شیر ببر کے قبیلے میں سے ہیں، لہذا شیر کس کو پیش کرتے ہیں؟ اب دسو حیوان کیا دیکھا جس نے؟ کیسا حیوان تھا؟ اور یہ ہے یو ایس اے کا سائن، اور یہ امریکہ کی مہر ہے۔ اس مہر میں آپ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ ایک عقاب اس کے کیا ہے؟ اب بائبل مقدس کے لوگوں کے پہلی نبوت یہ ہے کہ جو شیر جس کے پر عقاب کیسے ہیں، دانیل کے اندر وہ کہتے ہیں اس میں جو عقاب کے پر ہیں وہ یو ایس اے، وہ امریکہ ہے۔ سو پہلی بات یہ بائبل مقدس کے اسکالر بیان کرتے ہیں، پہلی پروفیسی جس میں وہ لکھتے یہ ہیں کہ بھائی یہ عقاب اور یہ شیر کے پروں والا جو ہے یہ کون ہے؟ یہ پروفیسی ہے۔ پر میرے عزیزو یہ پروفیسی بھی ان پر فٹ نہیں ہوتی۔ اب باتیں جو ہم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت دنیا کے اندر بڑے بڑے سکول تھاٹس یا بڑے بڑے بائبل کے ماہرین بیان کرتے ہیں، میں ان کی باتیں آپ کو بتا کے پھر آئیں گے کہ امریکہ ہے کدھر بائبل میں۔ سو پہلی بات کیا ہے کہ ان کا ماننا یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے شیر کون پیش کر رہے ہیں؟ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ برطانیہ۔ اور اس کے بعد جو عقاب کے وہ کس کو بیان کر رہے ہیں؟ امریکہ کو۔ دوسری نبوت نکالیے عیسائی کی کتاب اس کا 18واں باب، عیسائی کی کتاب اس کا 18واں باب نکالے گا میرے ساتھ، عیسائی کی کتاب اس کا 18واں باب، اس کی پہلی آیت سے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے، پہلی آیت سے جی۔ پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، جو لکھا ہے سنیے گا، پروں کے پھڑ پھڑانے کی سرزمین، آگے جو کوش کی ندیوں کے پار ہے جی، جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ آپ پروں کے پھڑ پھڑانے کی سرزمین، آگے جو کوش کی ندیوں کے پار ہے، آگے جو دریا کی راہ سے بردی کی کشتیوں میں سطح آب پر ایلچی بھیجتی ہے۔ آگے اے تیز رفتار ایلچیوں اس قوم کے پاس جاؤ، اے تیز رفتار ایلچیوں اس قوم کے پاس جاؤ، آگے جو زوراور اور خوبصورت جو زوراور اور کیا ہے جی، کس قوم کے پاس جاؤ؟ جو کون سی قوم ہے؟ جو زوراور اور آگے اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مخیب ہے، اس قوم کے پاس جو ابتدا سے اب تک مہیب، زوراور، طاقتور، اور اس کے بارے میں لکھا ہے عبرانی زبان میں اس قوم کے پاس جاؤ جو قداور ہے، جس کے جوان بڑے قداور ہیں، اونچے قد والے ہیں، جوان ہیں، وہ خوبصورت ہیں، اس قوم کے پاس جاؤ، آگے ایسی قوم جو زبردست اور فتح یاب، ایسی قوم جو زبردست اور کیا ہے، اس قوم کے بارے میں لکھا گیا اس قوم کے بعد۔ اب میں یہ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بے شمار بہت سی پکچرز تھی میرے پاس، لیکن یہ ایک جوانوں کا ذکر ہے، یہ تمام جوان امریکن سے بلانگ کرتے ہیں، اور بیسیکلی اس قوم کے بعد جتنے بھی جوان ہیں وہ چاہے فلم انڈسٹریز کے اندر ہیں، وہ بزنس میں ہیں، وہ کسی کھیلوں کے میدان میں ہیں،
اور وہ کسی بھی مذہبیت میں ہے، یاد رکھیے اس امریکن قوم کے پاس بہت بڑے بڑے خوبصورت چالے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر جو بات ہوئی ہے، بائبل کے ماہرین کہتے ہیں یہ نبوت ان کے اوپر فٹ ہو رہی ہے، اور آگے کیا لکھا گیا ہے، یعنی ایسی قوم جو زبردست اور کیسی ہے، فتح یاب، جس کی زمین ندیوں سے کیا ہے جی، متصل ہے، جس کی ندیاں جدی زمین، اور ان کا معنی یہ ہے کہ جو ان کا جو دریا ہے جسے مسی بھی کہتے ہیں، جہاں سے ندیاں ان کے پورے ملک کو سراب کرتی ہیں، اور یہ مانتے یہ ہیں کہ یہ نبوت جو ہے یہ ہماری کنٹری کو بینیفٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری قوم کو خدا نے یہ برکت دی ہے، ہماری قوم کو خدا نے بلس کیا ہے، اور ہماری قوم جو ہے، یہی قوم جو ہے یہ اس زمین پر فتح مند ہے، زوراور ہے، طاقتور ہے، اور یہ دن کا معنی یہ ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ ہمارے بارے میں ذکر ہے۔ پر اس میں نبوت میں ایک چیز جس کو پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہ قوم امریکہ نہیں ہے۔ لکھا یہاں پر پہلی آیت میں، پروں کے پھڑپھڑانے کی سرزمین جو کوش، لفظ لکھا ہوا جی، تو کوش جو ہے یہ موجودہ طور پہ آپ کے ملک ایتھوپیا کا نام ہے، یہ پرانا نام اس کا کوش ہے۔ سو یہ نبوت ان پر فٹ ہوئی، کیوں جی ہوئی نہیں، کیونکہ یہ نبوت تو ایتھوپیا کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ سو میں بتا یہ رہا ہوں کہ جو بائبل مقدس کے جو علماء اسکالر اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہم امریکہ میں فٹ ہوئے ہیں، یہ نبوت ہمارے اوپر ہے۔ سو پہلی بات کہا گیا کہ دانیل کی کتاب کے اندر شیر اور عقاب، وہ کہتے ہیں یہ عقاب ہمارے امریکہ کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر کہا گیا یہ کٹاور، خوبصورت اور ندیوں والی زمین جو ہے یہ ہمارا ذکر ہے، لہذا یہ بھی فٹ نہیں ہو رہی۔ تیسرا حوالہ پڑھیے گا میرے ساتھ، حزقیل کی کتاب اس کا 38واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 38واں باب، حزقیل کی کتاب اس کا 38واں باب، جی پڑھیے گا اس کی 15ویں آیت سے، جی حزقیل 38واں باب 15ویں آیت سے، اور تو اپنی جگہ سے شمال کی دور اطراف سے آئے گا، تو اور بہت سے لوگ تیرے ساتھ جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ایک بڑی فوج اور بھاری لشکر، تو میری امت اسرائیل کے مقابلہ کو نکلے گا۔ اس کے پہلے ہم 13ویں آیت پڑھتے ہیں، 13ویں آیت، جی پڑھیے ذرا۔ سبا اور ددان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے، لکھا ہے سبا، دودان، ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے کیا تو غارت کرنے؟ اگر آپ کبھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس 38 چیپٹر کو جا کے پڑھیے گا، حزقیل کی 38واں چیپٹر، حزقیل 38واں باب تیسری جنگ عظیم کا ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ حزقیل کے 38ویں باب میں آپ جن جن ناموں کا ذکر پڑھیں گے، آپ ان ناموں میں جوج و ماجوج، روش، مصر، فارس، کوش، فوت، ماسکو، یہ تمام ملکوں کا ذکر آپ پڑھیں گے۔ اب یہ 30 جگہ عظیم کا ذکر یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں جو آپ سے بات کر لگا ہوں، یہاں پر لکھا ہے کہ سبا، دودان اور ترسیس کے سوداگر اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے کیا کریں گے؟ پوچھیں گے۔ اب بائبل علماء کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم جب ہوگی تو بے شمار عرب کنٹریز اور بے شمار دوسرے ملک مل کر اسرائیل پر حملہ کریں گے، اور جب یہ سارے مل کر، جس میں بے شمار دوسرے مغربی کنٹری بھی ہوں گی اور مشرقی کنٹری بھی ہوں گی، یہ سارے مل کر اسرائیل سے جنگ کریں گے، اور جب جنگ سٹارٹ ہوگی تو اسرائیل کی فیور میں یہ ملک کھڑے ہو جائیں گے۔ لکھا یہاں پر کیا، سنیے گا، اس وقت ترسیس کے سوداگر، اور لکھا ہے اور ان کے تمام جوان، ان کے تمام جوان، یو ایس اے سے، کینیڈا سے،
آسٹریلیا سے، انگلینڈ سے، یہ کنٹریاں پوچھیں گی عرب کنٹری سے، یہ پوچھیں گی چائنا سے، یہ پوچھیں گے روس سے کہ بھائی تم ہوتے کون ہو اسرائیل پر حملہ کرنے والے؟ غور کے، کیونکہ لفظوں پر آپ نے غور کرنے لکھا ہے ترسیس کے سوداگر، اور وہ کہتے ہیں اور کے بعد جو لفظ ہے اس میں امریکہ شامل ہے، اور ان کے تمام جوان شیر ببر تجھ سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ کیا تو غارت کرنے، کیا تو نے اپنا غول اس لیے جمع کیا کہ مال چھین لے اور چاندی سونا لوٹے اور مویشی اور مال لے جائیں اور تیری غنیمت حاصل کریں؟ اب میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب امریکن سکولرز یا بائبل کے سکولر کہتے ہیں جہاں پر لکھے ہیں تمام جوان، تو ان میں امریکہ بھی شامل ہوگا، اور یہ جو ہے یہ تب جا کر جو ہے یہ پوچھیں گے عرب کنٹری سے، روس، چائنا سے، ترکی سے، شام سے، لیبیا سے، ایران سے، عراق سے، اور یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اسرائیل کی فیور کے لیے۔ لہذا یہ نبوت کچھ 90% فٹ ہوتی ہے کہ یہ امریکہ کے بارے میں، امریکہ اس میں شامل ہے۔ اب میرے اس کو ایک اور حوالہ پڑھیں گے، نکالیے گا مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب، نکالیے گا میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب، اور یہاں پر بھی ایک آپ ذکر پڑھیں گے، لیکن میں ذکر کو آپ کے لیے اوپر سے پڑھتا ہوں، پہلی آیت سے، مکاشفہ 12واں باب پہلی آیت سے، یہ پڑھیے گا۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، آسمان پر ایک نشان دکھائی دیا، آگے یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑھے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا۔ یوحنا کہتا ہے میں نے ایک عورت دیکھی، اور کیا لکھا ہے عورت کے بارے میں؟ عورت کے بارے میں لکھا ہے آفتاب کو، سورج کو اوڑھے ہوئے تھی، آگے چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، آگے اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر، 12 ستاروں کا تاج کیا تھا؟ اب سنیے گا، بہت سارے کچھ لوگ یا کوئی ڈینومینیشن یہ کہتی ہیں کہ یہ نبوت میں یہ خاتون مقدسہ مریم ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عورت ہے جس نے آسمان، اس میں سورج چاند کھولا ہے، یہ مدر میری ہے۔ تو بھئی اگر مدر میری ہے تو پھر کچھ نبوت میں آگے کچھ آپ کو ماننا پڑ جائے گا۔ اور یہاں پر لکھا کیا گیا ہے؟ لکھا ہے وہ حاملہ تھی اور درد سے بھی کیا کرتی تھی، اور وہ بچہ جننے کی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دے، یعنی ایک لال اژدہا کے 7 سر اور 10 اس کے سروں پر 7 تاج ہے۔ اب اگر یہ فیمیل کے مطابق اگر مدر میری ہے تو پھر یاد رکھیے گا آگے جا کے لکھا ہے اسی چیپٹر کے اندر آپ پڑھیں گے تو بائبل کہتی ہے 16ویں آیت میں کہ اس نے اور اس کی اولاد کو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اور بیبی بچے بھی تھے۔ سو یہ مکاشفہ 12ویں باب کی عورت اسرائیل ہے۔ کون ہے؟ اس کے سر پر تاج کتنے ہیں؟ 12 ستارے۔ 12 ستاروں کیا ہے؟ یہ اس کے 12 قبیلوں کی نمائندگی ہے۔ سورج اور چاند اس کی شان و شوکت کو پیش کرتا ہے۔ اب سنیے گا لکھا کہ اس عورت کے خلاف کیا کھڑا ہوا جی؟ ایک لال اژدہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خاتون کیا کرنے والی تھی؟ بچے کو کیا کرنے لگی تھی؟ تو یسوع مسیح بیسیکلی اسرائیل قوم میں سے ہی آیا ہے۔ اب نبوت کہاں پر امریکہ کی ہے؟ بائبل کہتی ہے لال اژدہا کیا کرتا ہے؟ وہ اس خاتون کو، اس بچے کو مارنا چاہ رہے ہیں، لیکن کلام پاک میں لکھا ہے 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے؟ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کا ستایا جو بیٹا جنی تھی۔ اب لکھا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میں آسمان سے گرا دیا گیا ہوں تو کیا کر رہے جی؟ اس نے کہا میں کیا کروں گا، اس عورت کو کیا کرتا ہوں؟ ستاتا ہوں۔ تو بھائی مدر میں تو صحیح نہیں، آگے بڑھیے۔ اور اس عورت
سارے بولے عورت کو کیا دیے گئے؟ کیا دیے گئے؟ 2 عقاب کے پر دیے گئے۔ اب کہا گیا کہ جب اس لال اسلحہ نے اس عورت کو ستانا شروع کیا تو اس خاتون کو عقاب جیسے 2 پر دے دیے گئے۔ آگے پڑھ کے لکھا ہے تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے۔ لکھا گیا اس خاتون کو 2 عقاب کے پر دیے گئے اور وہ خاتون اڑتی ہے تاکہ کسی محفوظ مقام میں۔ اب بائبل مقدس کے اسکالر کہتے ہیں جب اسرائیل کو ستایا جائے گا، جب دنیا کی ساری قومیں، دنیا کے تمام ملک مل کر حملہ کریں گے تو حملہ کرنے کے بعد ہوگا کیا؟ بے شمار اسرائیلیوں کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور یہ عقاب کے 2 اڑتے پر جو ہیں یہ امریکہ کو پیش کرتے ہیں۔ امریکہ کیا کرے گا؟ امریکہ اپنی سیف ایئر فلائٹ بھیجے گا، امریکہ اپنے جہاز بھیجے گا اور ان جہازوں پر بٹھا کر اسرائیلیوں کو اپنے پاس محفوظ مقام پر۔ آئیے پڑھیے ہسٹری کی کتاب میں سے، حزقیل کی کتاب، ایک پروفیسی پڑھی جہاں پر اس کا ذکر آپ کو ملے گا۔ زکریا کی کتاب نکالیے، زکریا کا صحیفہ، زکریا نبی کا صحیفہ۔ میری آپ سے درخواست ہے کیونکہ میں اکثر دیکھتا ہوں ہمارے بہت سے لوگ لکھنا پسند نہیں کرتے، اگر کبھی ہو تو لکھا بھی کرے، یہ چیزیں آپ کے پاس محفوظ ہو، ذہن آپ کا کتنا کام کرے گا، اس لیے اپنی چیزوں کو سیو کر کے کبھی لکھا کریں، یہ چیزیں آپ کے کام آئیں گی۔ حزقیل کی کتاب زکریا 13واں باب، زکریا 13واں باب اس کی 7ویں آیت سے پڑھی گا، لکھا ہے رب الافواج فرماتا ہے جی اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، جی چرواہے کو مار کہ غلہ پراگندہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ آگے اور خداوند فرماتا ہے جی سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے۔ سنیے لکھا ہے سارے ملک میں کیا ہوگا؟ 2/3 قتل کیے جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ جب 30 جنگ عظیم ہوگی تو حملہ ہوگا اسرائیل پر، تو لکھا ہے بے شمار اسرائیل مریں گے، قتل ہوں گے، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ 1/3 کیا کریں گے؟ بچ رہیں گے۔ اور کہا جاتا یہ ہے کہ امریکن اپنے جہازوں کو بھیجے گا جن کا نشان عقاب ہے، اور وہ ان فلائٹوں پر اسرائیل کو بچا کر اپنے پاس لائیں گے۔ یہ امریکہ کہتا ہے یہ پروفیسی ہمارے اوپر فٹ ہوتی ہے، پر یہ بھی نہیں فٹ ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کے 12ویں باب میں جو عورت کو 2 پر دے دے عقاب کے، وہ کس کو پیش کرتے ہیں؟ خروج کی کتاب 19واں باب نکالیے، اس کی 4تھی آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ خروج کی کتاب 19واں باب اور 4تھی آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ جی کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا کیا اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا۔ اب یہاں پر خدا کہہ رہے ہیں اسرائیلیوں دیکھو جیسے عقاب اپنے پروں پر اپنے دل کو بٹھا کے لاتا ہے بچوں کو، تو میں نے کیا کیا، تم کو کیا کیا؟ تو میرے عزیز اور بیسیکلی یہاں پر عورت کو جو عقاب کے پر دیے گئے ہیں یہ امریکہ نہیں ہے، یہ خدا خود اپنی نمائندگی کر رہے ہیں، خدا بچائے گا ان کو۔ اس کے علاوہ بے شمار حوالے ہیں، نوٹ کر لیجیے گا۔ استثنا کی کتاب اس کا 32واں باب 17ویں ہے، زبور 91، خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی نشان رہتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں کیا کرے گا؟ تو یہ نبوت بیان کر رہی ہے کہ آخری زمانہ میں خدا خود اسرائیلیوں کی حفاظت کرے گا، لہذا یہ نبوت بھی ایک پر فٹ نہیں ہو رہی۔ ایک اور حوالہ پڑھیے، مکاشفہ کی کتاب 18واں باب، مکاشفہ کی کتاب اس کا 18واں باب پڑھی گا، لکھا ہے اس کی پہلی آیت سے، مکاشفہ کی کتاب 18واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا، اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی۔
اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا، بڑا شہر بابل گر پڑا اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی ہیں۔ سنیے گا، لکھا ہے ان باتوں کے بعد میں نے ایک فرشتہ کو آسمان پر سے اترتے دیکھا، اور کیا دیکھتا جی؟ میں نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، اس نے کہا گر پڑا بڑا شہر بابل، کیا لکھا ہے؟ گر پڑا، آگے کیا لکھا ہے؟ اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندہ کا اڈا ہو گیا، کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک مے کے باعث تمام قومیں گر گئی، اور زمین کے باشندوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے، اور دنیا کے سوداگر اس کی عیش و عشرت کی دولت بدولت کیا ہو گئی؟ اب کہتے ہیں کہ جو گر پڑا شہر یہ امریکہ ہے۔ یہ بابل کو پیش کر کر بابل کی مطلب امریکہ وہ واحد ملک ہے جس نے دنیا میں حرام کاری پھیلائی ہے، بدی پھیلائی ہے، اور امریکہ ہی شہر ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا۔ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کی دعا یہاں پر نبوت ہے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور ان کے بڑے ٹاور کو دہشت گردوں نے گرایا، جہاز مار کے وہاں پر، اس کا ذکر ہے وہاں پر یہاں پر، اس لیے وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ نبوت جو ہے یہ امریکہ جو ہے اس بات کو پیش کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، آپ غور کریں گے یہاں پر ذکر کس کا کیا گیا ہے؟ بابل۔ ذکر کس کا کیا گیا ہے؟ سنیے گا، یہ بیسیکلی جس بابل کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کے 17ویں باب میں پڑھیں تو یہ بابل والا شہر 7 پہاڑوں پر بنا ہوا ہے۔ میں حوالہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، یہاں پر جو اس کا ذکر ہے کہ یہ کون سا بابل اور کس کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ لکھا ہے بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب 17واں باب 9ویں آیت، سنیے کیا لکھا ہے، پڑھیے گا۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ غور کیجئے گا، یہی موقع ہے کیا؟ اس ذہن کا۔ گل سنو، وہ نہیں ہے کام چلنا بھولے بادشاہ والا کام، وہ نہیں۔ آجو بار بھولے بادشاہ انہوں کے چلیے ذرا، انہوں اگے تیج جانا ہو، وہ میسج ہو گئے ہو رہے جو شام والے ہو رہے، ٹھیک ہے؟ اب باہر آئیں، ایکٹ پیڑ والا، ایسے پیڑ والے، یہ تو باہر آ گئے، کون کہاں پر جائیں گے؟ آؤ ایک تدائی باتیں چھوڑ کے کہاں جائیں؟ کمال، وقت کے حساب سے تمہیں کیا نہ چاہیے تھا؟ آؤ استادی بنی ہوں، اب استادیاں کلام بھی جانا، اب کلام کے گہرے میں آ جائیں گے، آگے چھوٹو پڑھیں گے۔ اب بیسیکلی کلام کی گہری باتوں کو ہوتا کیا ہے؟ ایسی باتیں نا بڑی ہمیں خشک لگتی ہیں، مینو کی لینا ہے، میں کی کرا، میں اپنے بچے پالتے ہیں، میں کی سنیں، مینو کی کرنا، میں کی سنا، چلے نہ سنیں۔ اگر کلام اس میں لکھا ہے نا، کلام نے درج کیا ہے، تو پھر بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے۔ سو میرے عزیزوں، یہاں پر لکھا ہے جس میں حکمت ہے، ذہن ہے، وہ کیا ہے؟ لکھا ہے وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ 7 سر کون ہے؟ تو سنیے گا، روم کو 7 پہاڑوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ تو یہ پروفیسی کا ذکر آپ پڑھ رہے ہیں، گر پڑا بابل، یہ آنے والے وقتوں میں روم کا ذکر کیا جا رہا ہے، آنے والے وقتوں میں اٹلی کا ذکر ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں روحانی عالم میں جا کے یہ شہر گرائے جائیں، بڑی تباہی ہوگی۔ لہذا یہ پروفیسی جو ہے یہ بھی امریکہ پر فٹ نہیں ہو رہی۔ ایک اور حوالہ پڑھیے گا، مکاشفہ کی کتاب 17واں باب نکالیے گا اور اس کی پہلی آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے؟ 17واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ جی۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کشتی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اب غور کیجیے گا، 17ویں باب میں کون ذکر آ گیا؟ ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ
کر مجھ سے کیا کہا، ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی کیا دکھاؤں جو کہاں بیٹھی ہوئی ہے جی۔ تو کچھ بائبل کے اسکالر کہتے ہیں یہ پانیوں پر بیٹھی کسبی جو ہے یہ امریکہ ہے، جس کے یہاں پر سروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہی ہے وہ ملک امریکہ، جس میں پانی سے مراد ہے ملک، قومیں۔ اسی کسبی کے بارے میں کچھ بائبل مقدس کے اسکالر کہتے ہیں بھائی یہ کسبی امریکہ ہے، اسی نے دنیا میں گناہ، تباہی، گندگی، بے شمار ایسی باتوں کو اس نے یہاں پر پھیلایا۔ لیکن میں نے پہلے آپ سے کہا تھا یہ کسبی امریکہ نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہ کسبی 7 پہاڑوں پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ اس کی نمائندگی کر رہی ہے۔ سو یہ نبوت جو ہے یہ بھی اس پر فٹ نہیں ہوتی۔ آگے نکالے مکاشفہ 13واں باب نکالیے گا، مکاشفہ 13واں باب، ان کے پاس بائبل مقدس ہے، مکاشفہ 13واں باب جی پڑھیے گا پہلی آیت سے کیا لکھا ہے۔ اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا، اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے۔ اب لکھا ہے میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے کیا کیا، کہاں سے نکلا ہے جی، اب اس کے کیا لکھا ہے 10 کیا ہے جی، سینگ، آگے سر کی نعمت ہے۔ اب یہ غور کیجیے یہاں پر بھی پکچر دکھائی گئی ہے، کہتے ہیں یہ جو حیوان سمندر میں سے نکلا ہے، پیچھے دیکھیں کہ آپ کس کی پکچر بنائی انہوں نے، یہ پیچھے امریکہ پہ، وہ کہتے ہیں سمندر سے نکلا ہوا حیوان جو یہ امریکہ ہے، یہ امریکہ ہے جو پانی میں سے دریافت کیا گیا تھا۔ کولمبس نے جب پانیوں پر سفر کیا تو پانیوں میں سفر کرتے کرتے اسے امریکہ مل گیا، لہذا پانی میں سے نکلا حیوان جو ہے یہ بیسیکلی امریکہ کو پیش کر رہے ہیں۔ کچھ بائبل کے علماء یہ بھی کہتے ہیں، اسی باب میں آگے جا کے پڑھیں گے، مکاشفہ 13واں باب نیچے پڑھیں گے، کہتے ہیں کیا پڑھی کیا لکھا ہے، کیا ہے مکاشفہ کی کتاب 13واں باب کیا پڑھی کیا لکھا ہے۔ پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اب کچھ خدا کے لوگ کہتے ہیں دوسرا حیوان یہ پیش کر رہا ہے امریکہ کو، جو کہاں سے نکلا ہے جی، وہ کہتے ہیں امریکہ جو ہے گنجان آباد زمین تھی جہاں سے اس کو دریافت کیا گیا، لیکن لکھا کیا ہے اس کے برہ کے سے 2 سینگ تھے، اور کیا لکھا ہے، اور اژدہا کی طرح بولتا تھا۔ اندر برے طرح بولنا اس کی بیبی پیدائش ہے، اور اژدہا طرح بولنا یعنی جیسے اژدہا پھنکارتا ہے ایرا روب ہے، یہ جو کیش ہٹتا ہے اونچی ہو جاتا ہے، اس کا روب پاکستان، اس کا روب ہندوستان، اس کا روب چائنا، روس سارے مانتے، یہ داڑ مار دے تو بڑے چوبر پائی پیر، تو وہ کہتے ہیں یہ حیوان کون ہے، تو بھائی یہ حیوان یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مخالف مسیح اور جھوٹا نبی اس کو پیش کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا غور کریں گے، یہ امریکہ میں انڈیا بڑھتا ملٹری ہو گیا۔ چلو ہم نے نبوتوں کو دیکھا جو بائبل کے علماء اسکالر کہتے ہیں کوئی نبوت فٹ نہیں ہو رہی، جو صرف ایک پروفیسی فٹ ہو رہی ہے امریکہ پر۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بھائی امریکہ اتنا بابرکت ملک ہوا کیوں؟ کوئی مجھے بتائے گا، کوئی آپ نے سب سے بتایا کیا کیوں فٹ ہوا ہے، انہوں نے برکت کیوں مل گئی، کیوں جی سارے بتاؤ کیوں ملی برکت، اس کو جو بلیسنگ کیسے ملی، کوئی وجہ نہیں، کوئی بتا دے، کوئی بتائے آئے نکالے ہمارا پیدائش کی کتاب 12واں باب۔ اب آپ کو بتاتا ہوں امریکہ کو برکت نہیں مل کیوں کہ پیچھے راز کی سی، پھر آگے چل کے پڑھتے ہیں اس کی ان تمام برکتوں کا راز۔ پڑھیے حوالہ 12واں باب اور اس کی پہلی ایسر پڑھے۔ اور خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناطے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ اب سنیے گا، یہاں پر خدا ابراہیم سے بات کر
आगे बढ़िए तीसरी आयत। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा। जो तुझे मुबारक कहे, क्या लिखा है? मैं उसे क्या करूंगा? बरकत दूंगा। आगे, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा। आप इन लफ्जों पर गौर कीजिएगा। जो तुझे मुबारक कहे, मैं उसे क्या करूंगा? तो अमेरिका ये वाहिद मुल्क है इसके बारे में बाइबल मुकद्दस और तारीख ये बयान करती है कि जब इस्राइल अभी पैदा हुआ ही था, जब 14 मई 1948 को इस्राइल मुल्क की यहाँ पर नक्शे पर आया, तो सबसे पहले अमेरिकन ने इस्राइलियों को सपोर्ट किया और कहते हैं कि अमेरिका ने मां बन के पाले इनको, मिडवाइफ का काम किया था। अमेरिका ने इस्राइलियों को सपोर्ट की, इनको पाला, जवान किया, बिजनेस करवाया, इल्म में इनके घरों को बनवाया, और अमेरिका ने बेसिकली इस्राइलियों को इतना सपोर्ट किया है कि आज खुदा ने इस मुल्क को बरकत दे दी है। हालेलुया। गॉड ब्लेस इस्राइल, गॉड ब्लेस द यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि इस्राइल को बरकत देने वाला, इस्राइल को मुबारक कहने वाला, इस्राइल को जवान करने वाला, पालने वाला और मां बन के गोद में लेने वाला यूएसए है। तो वादा क्या हुआ? खुदा ने क्या कहा था? जो तुझे क्या करेगा? क्या करेगा जी? जो तुझे क्या करेगा? बरकत देगा। क्या करेगा? क्या तुम बनाया कि तुम्हारे के नहीं? ये दोनों प्रेसिडेंट है इस्राइल के, अमेरिका के। क्यों लोग परेशान हैं? और शायद आपको याद होगा मैंने किसी जगह में मैसेज दिया था कि इस पूरी दुनिया में 3 कंट्रीज कवर्ड कंट्री है, 3 मुल्क वादे के मुल्क है। नंबर 1 कौन था? कौन सी? इस्राइल, दूसरा अमेरिका, तीसरा बर्तानिया। ये 3 कंट्रीज कवर्ड कंट्री है वादे की। इन तीनों कंट्रियों को खुदा ने बरकत दी है, खुद बरकत दी है। अब अमेरिका क्यों कामयाब होता जा रहा है? क्यों? क्योंकि अमेरिका ही वो वाहिद कंट्री है जो बेसिकली क्या कर रही है? इसराइल को क्या दे रही है? बरकत दे रही है। अब आप क्या कहेंगे? गॉड ब्लेस दे रही है बरकत या नहीं? नहीं दे रही है कि नहीं? दसो क्या कहेंगे? गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस इस्राइल, गॉड ब्लेस अमेरिका। अब और करेंगे अमेरिका पर बरकत होने की वजह आप हैरान होंगे। सर्च करके देखिए, ये अमेरिका के तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनमें बेनी हिन है, जिनमें कैथरीन कोलोमैन है, जिनमें मेल हिकी है, जॉन हैगी है, इनमें जॉयस मायर है, मोर्सोलो है, बिली ग्राम है। ये दुनिया के इतने बड़े बड़े खादम उसी सरजमीन से निकले हैं। भाई ये कोई इत्तेफाक है? आपकी पूरी कंट्री, पूरे दुनिया में जितने पॉपुलर, जितने फेमस रूहानी रिचमैन खादम निकले, वो कहां से आए? रीजन बताओ, रीजन? हाँ जी, रीजन ये है कि बेसिकली इस कंट्री ने किसको बरकत दी हुई है? किसको बरकत दी है? और खुदा ने इनको इतनी बरकत दी है कि खुदा ने इनकी कंट्री में से बड़े बड़े खादम खड़े कर दिए। हमारी कंट्री में से भी खुदा खादम खड़े कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन उस लेवल पर नहीं जिस लेवल पर खुदा ने। और आप हैरान होंगे कि इस दुनिया में एक बहुत बड़ा खादम जिसका नाम पूरे वर्ल्ड में चलता रहा और पूरी दुनिया उसे एक अजीम लीडर के तौर पर मानती रही है, और बाइबल मुकद्दस के अंदर भी उस खादम को खुदा ने बेशुमार बरकतों से नवाजा है। और बाइबल मुकद्दस हमें बयान करते हैं कि जो खुदा के खादमों की इज्जत करते हैं और जो खुदा की कौम को ब्लेस करते हैं, खुदा उन कंट्री को बरकत देता है। आज अगर अमेरिका को खुदा ने बरकत दी है, ब्लेस किया हुआ है, तो ये सारी ब्लेसिंग जो है ये सिर्फ खुदा की तरफ से है। और ये खुदा का खादम उसी अमेरिकन कंट्री से डॉक्टर बिली ग्राम है। पूरे वर्ल्ड में ये शख्स एक फेमस खादम है। अमेरिका की सरजमीन में से जन्म दिया है। आज दुनिया का कोई मुल्क है, चाहे वो अफ्रीकन है,
خادم پورے ورلڈ میں نہیں. اور اسی خادم پتہ ہے کیا جملہ بولا مرنے سے چند سال پہلے؟ اس نے کیا بولا؟ ڈونٹ مس یور چرچ. کیا جملہ بول گیا تھا؟ ڈونٹ مس یور چرچ. خدا نے اس کنٹری کو یہ تمام برکات دی ہیں. اب میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اب اسی کنٹری میں خدا نے ایک بندہ کھڑا کر دیا جس کا نام کیا تھا؟ اب اس پکچر کو غور سے دیکھیے گا. سامنے کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں جی، سامنے کون بولا بیٹھا؟ یہ ٹرمپ ہے، امریکن صدر ہے. اس کے پیچھے کون کھڑا ہوا ہے؟ اس پکچر کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس پکچر کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ٹرمپ کو خدا نے خود بھیجا ہے. اور آپ حیران ہوں گے اگر آپ کو وقت ملے، نکالی یوٹیوب پر، وہاں پر دیکھیں گے ٹرمپ پروفیسی ان دا بائبل. یہ ٹرمپ پر ایک فلم بن رہی ہے اور فلم کا ٹاپک کیا ہے؟ ٹرمپ پروفیسی. بائبل کی نبوتوں میں ٹرمپ، اگر ٹرمپ بائبل کی نبوتوں میں ہے تو امریکہ پھر ہے کہ نہیں؟ بولو. اگر ٹرمپ بائبل کی پروفیسی میں ہے تو ٹرمپ کن کا صدر ہے؟ کیوں جی؟ اب آپ یہ بھی حیران ہوں گے کہ جس دن ٹرمپ صدر بنا تھا، ایسے نہیں بنیا. یہ بائبل کے بڑے بڑے خاتموں نے پروفیسی کی تھی آنے والے الیکشن میں صدر ٹرمپ ہوگا. ابھی الیکشن ہوئی نہیں، پروفیسی شروع ہو گئی. اس کا مطلب ہے خدا چاہتا یہ تھا کہ ٹرمپ امریکہ کا کیا بن جائے؟ صدر بنے. لیکن آپ ایک اور بات سن کے حیران ہوں گے کہ جیسے ٹرمپ صدر بنا تو اس کے بعد جو ایک سب سے بڑا کام ہوا وہ کیا تھا کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگر، یہ نیوز پڑھی کا لکھا ہے which worldwide are planning to cast a spell on Donald Trump on February 24 air show to join them. یعنی جس دن ٹرمپ صدر بنا، بائبل کی نبوتوں کے مطابق اس نے آتے ہی سب سے پہلے جادوگروں کے خلاف عمل شروع کر دیا. اس نے وائٹ ہاؤس میں سے تمام جادوگری کے کاموں کو ختم کیا. دنیا کی ساری ڈینا کٹھیاں ہو گئی، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور 24 فروری کو تمام دنیا کے جنات گائنے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں آج کا روزہ ٹرمپ کے خلاف ہوگا اور ہم آج سارا دن ٹرمپ پر لانتے کریں گے. یہ واحد بندہ اس میں سیم میچ کے اوپر انگلی اٹھائی ہے کہ اسم کے خلاف اس نے نوٹس جاری کر دیے. حتیٰ کہ اس نے اعلان کر دیا کہ ہر بندہ گھر میں ڈیلی بائبل پڑھے گا. ہر بندہ بزنس مین جو ہے وہ سنڈے کو چرچ میں جا کے پھر اپنی دکانیں کھولے گا. اور لگے یار ہے کیڑا کام کرنے سارے کو. اس بندے نے مسیحیت کو پروموٹ کیا. اور آپ کو بتا رہے ہو اس بندے کے خلاف اس وقت دنیا کے سارے جادوگر کے خلاف ہو گئے. کرنا کیا ہوگا؟ اس بندے کو خدا لائے گا، وہ دے واسطے کی کرے گا. پھر آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے تمام بڑے بڑے جو خدا اور خادم ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سارے خادم مل کر اس کے لیے خدا سے برکت مانگتے ہیں. اور دنیا کے تمام بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ ہر روز اس بندہ کو دعا میں یاد کرتے ہیں. ڈاکٹر بلی گراہم کی ایک بیٹی ہے اینی گراہم، اس نے ایک نیوز جاری کی ہے. اس نے کہا میری ریکویسٹ ہے دنیا کے تمام خادم جو ہیں وہ ہر روز ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی دعا میں یاد رکھا کرے تاکہ خدا اس کو اپنی سلامتی میں چھپائے اور محفوظ کرے. اور یہ بڑا ضروری یہ ہے کہ ہم ہر روز اس بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خداوند کی فیور اس پر ہمیشہ قائم رہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے کون سی پروفیسی کو پورا کیا اور وہ بائبل کے مطابق امریکہ شامل تھا. نکالے یوئل کی کتاب نکالیے گا. یوئل کی کتاب اس کا 3 باب. یوئل کی کتاب ان کے پاس
بائبل مقدس ہے، نکالیے گا یوئیل کی کتاب، جی یوئیل کی کتاب، یوئیل کی کتاب اس کا 3واں باب 17ویں آیت پڑھیے، کیا لکھا ہے، یہ پڑھیے گا۔ بس تم جانو گے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، جو سیون میں اپنے کوہ مقدس پر رہتا ہوں، تب یروشلم بھی مقدس ہوگا۔ سنیے گا، پروفیسی ہے، یوئیل 30واں باب 17، تب یروشلم کیا ہوگا؟ مقدس۔ آگے، اور پھر اس میں کسی اجنبی کا گزر نہ ہوگا۔ اب یہ پروفیسی 2500 سال پہلے یوئیل نے کی، وہ کہتا ہے کہ وقت آئے گا یروشلم مقدس ہوگا، یروشلم میں کوئی اجنبی کا گزر ہے۔ آگے، اور اس روز پہاڑوں پر سے نئی بہن ٹپکے گی اور ٹیلوں پر سے دودھ بہے گا اور یہودا کی سب ندیوں میں پانی جاری ہوگا۔ 2500 سال تک بادشاہ کا شہر غیر قوموں کے پاس رہا، غیر قوموں نے بادشاہ کا شہر یروشلم کو پامال کیا، داغدار کیا، گندا کیا، ناپاک کیا، اوپر قبضہ کر دیا۔ لیکن میرے عزیز میرے بھائیوں، 6 دسمبر 2017 کو وائٹ ہاؤس میں سے اعلان کیا گیا، ٹرمپ نے کہا یروشلم آج کے بعد اسرائیل کا کیپٹل ہوگا۔ یہ جیسے اعلان کیا گیا، سارے اسرائیل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 2500 سالہ بعد ساڈا شہر، اے یروشلم تو خداوند دا شہر، کیا کہتے ہیں؟ اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بویا وچ ہن کھڑے سارے پیر، تیرے بندے کو خدا کھڑا کرے اور وہ 2500 سالوں کے بعد اعلان کرتا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ یروشلم شہر آج کے بعد اسرائیل کا کیپٹل ہوگا۔ تو بھائی پھر امریکہ بائبل میں ہوا کہ نہیں؟ تو آپ کو پہلے میں کہا کہ اس کو ڈھونڈیں گے وہ ہے کدھر۔ تو اس بندے نے یہ نبوت کی اور نبوت کی تکمیل کی، تو پھر بتائیے گا ٹرمپ بائبل میں ہوا کہ نہیں؟ نام نہیں لکھا رہا، لیکن اس بندے اعلان کیا وہ تو ہے کہ نہیں؟ تو پھر میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، یہ پروفیسی جو ہے یہ 2500 سالوں کے بعد یہاں پر آ کر میں پوری ہوتی ملتی ہے۔ اب میرے عزیز پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک جو مووی اس کے اوپر فلمائی جا رہی ہے، جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کیا ہے کہ کس طور سے یہ بائبل کی نبوت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اب میرے عزیزوں، ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا۔ جیسے ہی یہ ٹرمپ آیا امریکہ میں، امریکہ کے میڈیا نے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یہ بڈھا پاگل ہے، یہ امریکہ کا میڈیا کہہ رہا ہے۔ اس کے بارے میں بڑے جلوس نکالے جا رہے ہیں، بہت اس کو کہہ رہے ہیں یہ ختم کر دیں، جیسے کرے خدا کا جو پروگرام ہے، خدا اپنے پروگرام کرنے پر قادر ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، CNN کا ایک ہوسٹ ہے اینتھونی، اس نے کہا اگر مجھے ٹرمپ کا کھانا بنانے والا بنایا جائے تو میں اس کے کھانے میں زہر ملا دوں گا۔ پہلے یہ اس کے بارے میں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، ایک بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، سنیے گا۔ امریکہ واحد کنٹری ہے جس نے پوری دنیا میں مشنری بھیجے ہوئے ہیں، اتنا زیادہ ایونجلزم کرتا ہے۔ یہ امریکہ ہے جس نے آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت مہیا کی ہے۔ یہ امریکہ ہے جس نے دنیا میں ایونجلزم، مشنری، اور آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں زیادہ تر پوری دنیا میں چرچ بنانے کے لیے فنڈنگ دینے والا بھی امریکہ ہی ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ بائبل کے ترجموں کو چھپوا کر پرنٹ کروانے والا بھی امریکہ ہی ہے۔ دنیا میں سب جگہ ٹی وی
चैनल मसीह अमेरिका में, सब रेडियो स्टेशन जो मसीहियत के हैं वो अमेरिका में हैं, और बाइबल मुकद्दस में जिस नबूवत को अमेरिका पूरा कर रहा है, यीशु ने कहा था जब तक पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी ना हो, खात्मा वही काम करें। अभी आपको एक हिस्सा बता रहा हूं, ये तुम्हारी एक खूबी है, आगे थोड़ा सा चलते हैं। इनकी जिंदगी को खुदा ने बरकत दी, और दानियल 12वां बाब 4 के मुताबिक लिखा है आखिरी जमाना में दानिश अफजूल होगी, और ये प्रोफेसी भी अमेरिका वालों के लिए है। टेक्नोलॉजी, इल्म, ट्रैवल, बिजनेस, नए इजादात, ये सारे कौन कर रहे हैं? और आप हैरान होंगे कि दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी और एयरफोर्स वो भी इन्हीं के पास है। अब ये सुपर पावर तो है, खुदा ने इनको बरकत भी दी है। अब मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, एक हवाला मेरे साथ पढ़िएगा, अब्दिया की किताब उसका पहला बाब और उसकी 34वीं आयत से पढ़िएगा। मैं ये वर्ष आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। अब्दिया की किताब निकालिएगा, अब्दिया की किताब पहला बाब, अब्दिया। अब आप पूछेंगे अब्दिया है किधर? 865 जी, अब्दिया की किताब सब निकाले, अब्दिया की किताब पहली ऐसा शुरू करें, पहली ऐसा। अब्दिया की रोया, हमने खुदावंद से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची ये पैगाम ले गया कि चलो उस पर हमला करें। खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है कि देख, मैंने तुझे कौमों के दरमियान हकीम कर दिया है, तू निहायत जलील है। ऐ चट्टानों के शिगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। गौर करें, बाइबल है तो बाइबल खोल लें। अब आपको बताने लगा कि अमेरिका किधर है। यहाँ पर अब्दिया की किताब पहला बाब निकाल के उसकी 30वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है दोबारा से। ऐ चट्टानों के शिगाफों में रहने वाले, तेरे दिल के घमंड ने तुझे धोखा दिया है। आगे, तेरा मकान बुलंद है और तू दिल में कहता है कौन मुझे नीचे उतारेगा। आगे, खुदावंद फरमाता है अगरचे तू उकाब की बातें बुलंद परवाज़ हो, और खुदावंद फरमाता है अगरचे तू उकाब की मानंद क्या है, बुलंद परवाज़ हो। आगे, और सितारों में अपना आशियाना बनाए। सुनिएगा, उकाब की मानंद, उकाब अमेरिका को पेश कर रहा है, सितारों पर अपना आशियाना। सुनिएगा, अगर किसी ने सितारों पर, आसमानों पर, फिजाओं में अपना घर बनाया है तो अमेरिका का धारा वो नासा है। सितारों पर हुक्मरानी, क्या लिखा है? अगरचे तो कहां बनाया अपना आशियाना? सितारों में अपना आशियाना बनाए तो क्या लिखा है? तो भी मैं तुझे वहां से नीचे उतारूंगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर पहली बात, सितारों पर दुनिया में सबसे पहला जो शख्स चांद पर गया अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पहला बंदा जो कहां पर गया, ये झंडा किसका लगा ऊपर देख सकते हैं? ये वो पिक्चर है, ये वो बंदा, ये वो गाड़ी है, और पीछे जो गाड़ी है उस गाड़ी का नाम था ईगल। यहाँ पर क्या लिखा है? और बस गौर कीजिएगा, खुदावंद फरमाता है अगरचे तू उकाब की माने, क्या लिखा हुआ है जी? क्या लिखा है? गाड़ी का नाम क्या था पीछे वाली का? ईगल। गाड़ी का नाम था उकाब। अब लिखा गया अगरचे तू उकाब की मानंद बुलंद परवाज हो, सितारों में क्या करे अपना। अमेरिका का पहला बंदा 1969 में चांद पर जाने वाला वो अमेरिका पर कहा जाता ये है अमेरिका पर जाकर, सॉरी चांद पर जाकर पहले अमेरिकन ने जो चीज वहां पर की, सबसे पहले अमेरिका ने चांद पर बाइबल को पहुंचाया। ये बंदा जो यहाँ पर खड़ा है ना, ये हाल ही नहीं किया, इसके साथ बाइबल लेकर गया था ये, और बाइबल को लेकर जब ये गया तो इस बंदे ने चांद पर खड़े होकर बाइबल को खोला और क्या कहता है, मैं
اپنی آنکھیں پہاڑوں طرف اٹھاتا ہوں. زبور 121 نے پڑھا جا کے چاہتے کنے پڑھا؟ امریکہ والے. چاند پر بائبل کون لے کر گیا؟ تو یہ پروفیسی یہاں پر پوری ہوئی. اب یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے, سنیے گا. ابدیہ کی کتاب میں ایک قوم کا ذکر کیا گیا, ہم نے خداوند سے خبر سنی اور قوموں کے درمیان یہ پیغام لے کر گیا. اور آگے لکھا ہے, دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان, بلکہ پہلی آیت کا حصہ, خداوند خدا ادوم کی بابت فرماتا ہے. ذکر یہاں پر کس کا کیا گیا جی؟ اب سنیے گا, یہ ادومی کون ہے؟ اب اس پر غور کیجئے گا. یہاں پر ذکر کیا گیا ادوم, اور بائبل مقدس کے اسکالر یہودی ہسٹری بتاتی ہے کہ ادوم موجودہ آج جارڈن ہے. اب ہوا کیا, جب سکندر اعظم نے اس حملہ کیا یہاں پر, تو حملے کے ساتھ بڑے ادومی یونان چلے گئے. یونان کے بعد یہی ادومی روم میں گئے, اور کہتے ہیں روم کا نشان بھی عقاب ہی ہے. اب جب روم کو بسانے کے بعد ادومی گئے واپس امریکہ میں, تو امریکہ کا سائن بھی کیا ہے؟ عقاب. یہ ادوم یہاں پر بیسیکلی امریکہ ہے. گھما کر کوئی باتیں کر, خدا جو ہے وہ ہمیشہ نبوتوں میں اشارہ تمثیلوں پر, یہ ادوم جو ہے یہاں پر امریکہ ہے. ادوم کے لوگ جارڈن میں تھے, جارڈن سے ہی گئے یونان میں, یونان سے کہاں گئے؟ روم میں, روم سے کہاں گئے؟ امریکہ میں, اور امریکہ کو بسایا ہے ادومیوں نے. لہذا یہاں پر ادوم سے مراد یو ایس اے کو پیش کیا ہے. اب پروفیسی میں کیا گیا, پروفیسی میں بتایا گیا اگرچہ تو ستاروں پر کیا بنایا اپنا آشیانہ, تو ہوگا کیا؟ میں تجھے کیا کروں گا؟ وہاں سے کیا کر دوں گا؟ سارے نہ بولیے گا, کیا کروں گا وہاں سے؟ اب ایک نکالے حوالہ یرمیہ کا صحیفہ. اب ایک پروفیسی آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں, جو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پر بیان کی ہے, آج بھی آپ اس کو سنیے گا. نکالیے یرمیہ کا صحیفہ, یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 49واں باب. یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہونے کی پروفیسی بائبل میں درج تھی. امریکہ میں آج سے چند سال پہلے دہشت گردوں 4 جہازوں کے ساتھ حملے کیے. اب نکالیے یرمیہ 49واں باب نکالیے گا میرے ساتھ. اب یہاں پر ایک پروفیسی آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں, 49واں باب یرمیہ کا صحیفہ نکالیے گا میرے ساتھ. 49واں باب یرمیہ کا صحیفہ اور اس کی 20ویں آیت سے پڑھیے گا. لکھا ہے, بس خداوند کی مصلحت کو جو اس نے ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے. سنیے کیا لکھا ہوا ہے, بس خداوند کی مصلحت جو اس نے کیا لکھا ہے؟ ادوم کے خلاف ٹھہرائی ہے. ادوم کون ہے؟ کون تھا ادوم؟ میں نے پہلے آپ کو, کون ہے ادوم؟ ادوم کون ہے؟ امریکہ. آگے پڑھیے. اور اس کے ارادہ کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے سنو. اب لکھا اس نے جو تیمان کے باشندوں کے خلاف. اب تیمان کا مطلب ہے عبرانی میں سیدھے ہاتھ مغرب کی طرف. کیونکہ میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے. جب آپ امریکہ کے نقشہ نکالیں گے تو امریکہ کے نقشے کے سیدھے ہاتھ مغرب پر ایک شہر کا نام ہے. آگے بڑھی کا لکھا ہے جی. سنو, ان کے گلہ کے سب سے چھوٹوں کو بھی غصیب لے جائیں گے. یقیناً ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا. ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی. سنیے گا پروفیسی کو غور سے, بائبل پر اپنی آنکھیں میں کیا لکھا ہے؟ اس کے گرنے کی آواز سے کیا لکھا ہے؟ زمین کانپ جائے گی. یہاں پر کچھ ہو رہا ہے, یہاں پر کچھ ہوا تھا. 9/11 کو کچھ یہاں پر ہوا تھا. آگے پڑھی کیا لکھا ہے؟ ان کے چلانے کا شور بحر گلزم تک سنائی دے گا. ان کے چلانے کا شور کیا لکھا ہے؟ بحر گلزم تک سنائی دے گا. آگے دیکھ وہ چڑھ آئے گا. دیکھ وہ کیا کرے گا؟ آگے اور عقاب کی طرح اڑے گا. عقاب کی طرح. یہ اڑتے ہوئے جہاز جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں گھس گئے تھے, یہ بیسیکلی 9/11 کی پروفیسی یہاں
اور نقشے کے مطابق اس نقشے میں بالکل مغرب کے جب آپ گئے سیدھے وہاں پر نیو یارک سٹی ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تیمان سیدھے ہاتھ مغرب میں. اس کا مطلب ہے امریکہ کے نقشے میں سیدھے ہاتھ مغرب میں کون تھا؟ نیو یارک. اور یہ ایک اور حوالہ پڑھی یہاں پر واپس آئیں گے نکالیے گا زکریا کی کتاب نکالے زکریا کی کتاب ایک اور حوالہ نکالے جو بائبل کے یہودی اسکالر کہتے ہیں کہ یہاں پر امریکہ کی یہاں پر پروفیسی ہوئی تھی. زکریا چھٹا باب پہلی آیت پڑھیے کیا لکھا ہے. تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے. سنیے گا دو پہاڑوں کے درمیان سے کیا نکلے گی. اگر آپ بائبل مقدس پڑھنے والے ہیں نیوز سننے والے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن حملہ ہوا تھا 4 جہاز اڑے تھے. کتنے اڑے سر؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان کتنے؟ تو 2 پہاڑ یہ 2 ٹاور ہیں بڑے ان کے درمیان جو 4 رتھ ہیں 2 دے رسول سڑے لیکن 2 جا کے یہاں پر پھر ہو گئے یہاں پر آ کے ٹکرائے. ایک گل ساڑھے دور چو ہی ہو رہے میرے خدا نے پہلے ہی سارا کچھ لکھایا تھا. ہاللیلویہ. ہمارا خدا دور کی باتیں جانتا ہے. ہمارا خدا سب کچھ جو ہونے والا ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے. اب بائبل کہتی ہے واپس آئیں گے یرمیا 39واں باب وہاں پر اب کیا لکھا ہے کیا ہوا دوبارہ پڑھیے گا 21 میں یرمیا 49واں باب 21 کیا لکھا ہے پڑھیے گا. ان کے گرنے کی آواز سے زمین کانپ جائے گی اور ان کے چلانے کا شور بحر کلثم تک سنائی دے گا. اب سنیے گا بحر کلثم کی بات آ گئی ہے کیونکہ شاید بعض دفعہ ہم نہیں سنتے جس دن یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا تھا نا تو کہتے ہیں کہ بحر کلثم پر جو لوگ رہتے ہیں ان علاقوں میں ساری دوسری قوم کی کنٹری کے لوگ سارے جو امریکہ کے خلاف تھے فلسطین یہ دوسری انہیں پکڑے پائے مٹھائیاں بنیاں ہماری باتیں پیش کی کیا لکھا ہے ان کا شور کہاں پہنچے گا بحر کلثم تک. آگے کیا لکھا ہے پڑھیے گا. دیکھ وہ چڑھ آئے گا آگے اور عقاب کی طرح اڑے گا اور بسرا کے خلاف بازو پھیلائے گا. بسرا کا مطلب ہوتا ہے گڑھ اور یارک کا مطلب ہوتا ہے گڑھ. نیو یارک یارک کا مطلب ہے گڑھ بسرا کا مطلب ہے گڑھ. اس کا مطلب ہے یہ جہاز چارے نیو یارک یعنی اس گڑھ میں گھس آئیں گے بازو پھیلائیں گے اور دبا کریں گے. آگے کیا لکھا ہے. اور اس دن ادوم کے بہادروں کا دل زچہ کے دل کی مانند اس دن ادوم کے بہادر بچوں کی مانند روئیں گے. تاریخ گواہ ہے کہ جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہوا تھا ان کے بڑے بڑے افسر بڑے بڑے آرمی آفیسر سب لوگ روئے تھے. آہیں مار تھاڑے مار کے روئے تھے بچیاں روئے تھے. اتنی بڑی تباہی مچی تھی. ایک ایک کل بائبل نے رکھائی. میرے پاس وقت اب کام میں ختم کروں گا یہیں پر اور کوشش ہے کہ اس کو نیکسٹ سنڈے رکھیں گے جاری. یہ ساری باتیں کرنے سے مراد یہ ہے مجھے فخر ہے کہ I'm کرسچن ہے. مجھے فخر ہے میں بائبل کا پریچر ہوں. ہاللیلویہ. ہمیں فخر ہے کہ بائبل ہماری یہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے. کوئی واقعہ نیا نہیں ہوتا. بائبل میں سارے واقعہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے والا ہے. ایک ایک چیز اپنی انبیاء کی مدد اس واقعے درج کراتے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. آئیے زور کا تالی بہن اسی کے لیے. تھینک یو لارڈ. ہاللیلویہ. تھینک یو لارڈ. آئیے سر کو چکائیں گے دعا کریں گے خدا بن کے. سر کو چکائیں گے دعا کریں گے خدا کے حضور. میں چاہوں گا ہم سارے آج دعا کریں گے. سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان کے لیے دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے اسرائیل کے لیے. ہم دعا کریں گے امریکہ کے لیے. ہم دعا کریں گے برطانیہ کے لیے. ہم دعا کریں گے پوری دنیا کے لیے. آئیے اب وقت ہے دعا کریں گے. ہمارا خدا ساری باتوں کو جاننے والا ہے.
ہمارے خدا کے بارے میں لکھا ہے وہ غیب کی باتیں جانتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے, جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے, وہ سب کچھ ہمارا خدا جانتا ہے. ہمارے خدا سے کوئی بات چھپی نہیں ہے. آئیے چلو میں خدا کا شکر کرے. پاکستان کو برکت دے, اسرائیل کو برکت دے, ہندوستان کو برکت دے, جرمنی کو برکت دے. آئیے برکت دیں گے امریکہ کو, آئیے برکت دیں گے ہم تمام عرب کنٹری کو, ہم برکت دیں گے تمام ملکوں کو. خدا کی برکت ٹھہرے. ہم دعا کریں گے ٹرمپ کے لیے, ہم دعا کریں گے اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے, ہم دعا کریں گے اسرائیل کے صدر نیتنیاہو کے لیے دعا کریں گے خدا سے. آئیے ہم آج اپنے چرچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے, ہم دعا کریں گے اسرائیل کے صدر کے لیے. آئیے دعا کریں خدا برطانیہ کو برکت دے, پاکستان کو برکت دے, اسرائیل کو برکت دے, امریکہ کو برکت دے. خدا تمام ملکوں میں امن جاری کر دے, سلامتی کو بھیج, تمام ملکوں میں اپنی سلامتی کو جاری کر دے. ہاللیلویا ہاللیلویا. گلوری 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 ربا کا شکارا بابا بابا رکسی ہن تو کرو برو بھی امن تھکا رسی. تھینک یو لارڈ جیسس. ہاللیلویا. اے خدا کے بیٹے یسوع مسیح اپنی سلامتی کو بھیج. اور ہم سارے مل کے آج دعا کرتے ہیں اسرائیل کو خدا تو برکت دے. ہم ملک پاکستان کے لیے برکت چاہتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں خدا باپ یاوے خدا یسوع مسیح کے نام سے, خدا قدوس رحیم خدا یسوع کے نام سے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے خون میں چھپا. اس کے خلاف جو بھی جادوگری کی قوتیں کام کر رہی ہیں تو اپنے بندہ کو اپنی مرضی کے